السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ غیر مقلد جو خود کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، لوگوں سے وہابی اور نجدی بھی کہتے ہیں، وہ لوگ ہم احناف کی طرف غلط نسبتیں کرتے ہیں، کفر و شرک و بدعت کی، کہ یہ احناف یا چاروں مذاہب کے جتنے ماننے والے ہیں، جتنے مقلدین ہیں مسلمانوں کی، جو کہ اکثریت ہے ہر دور میں، چار مذاہب کے ماننے والی مسلمانوں کی ہی اکثریت ہوتی ہے، اور یہ دوسرے فرق باطلہ یا اکثر اقلیت میں ہوتی ہے، تو ان کے طرف یعنی مسلمانوں کی ان اکثریت کی طرف وہ لوگ کفر، شرک اور بدعت کی نسبتیں کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ تو ابھی ہمارے وہ کے پی کے کا اور سارے افغانستان کا اہل حدیث جماعت کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے، سب سے بڑا وہ عالم ہے، جس کو شیخ امین اللہ پشاوری کہتے ہیں یہ لوگ، اور اس کو اس عصر کا مجتہد بھی کہتے ہیں، یعنی اتنے بڑے لیول کا وہ بندہ ہے۔ تو انہوں نے یہاں پر وہ ایک جلسہ تھا، ان لوگوں کا ایک جلسہ تھا اہل حدیث حضرات کا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو احناف ہے، یہ چار مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ اہل سنت ہے، تو ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے ان کے، یعنی ان مقلدین کے، اور ان کے پیچھے ہم نماز پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ احناف کی تکفیر کرے یا یہ کہے کہ احناف کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو یہ بالکل یعنی غلو کرنے والے لوگ ہیں، یہ غلو میں واقع ہو چکے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ اس نے وہ بیان وہ دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ احناف بعض مسائل میں خطا پر ہے، باقی اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہتے، یعنی ان لوگوں کو وہ تکفیر کی طرف لے کر جانا تو یہ ٹھیک نہیں۔ تو اس کا یہ بیان سن لیجیے، چونکہ پشتو میں ہے تو میں نے وہ تھوڑا سا اردو میں اس کی تفصیل کر لی، اب دیکھ لو۔ حنفیان، شافعیان، مالکیان، بعض خلق د دوی تکفیر کوي. دا ماته غلو فی الدین ښکاره کېږي، څوک دې د کفر نسبت کوي، بلکې د اهل سنت والجماعت لکه الفرق بین الفرق دا ابوبکر بغدادي کتاب دی، دا په هغې کې ویلي دي چې د اهل سنت والجماعت پنځه شپږ ډلې دي: الحنفیة والشافعیة والمالکیة والحنبلیة واهل الظاهر واهل الحدیث. دا ټول چې دي د اهل سنت والجماعت ډلې دي، نو دې ته د کفر نسبت کول دا جایز نه دي، یا داسې ویل چې ډېر شمول نه کېږي، دا غلطه خبره ده چې څوک داسې وایي، بلکې دا ټول مسلمانانو ډلې دي او قرآن او حدیث دا ټول منونکي دي. نو صرف احناف وایي چې موږ د کتاب او د سنت تابعدار دي، خو په شرح د امام بخاري په د هغه شرح باندې ښه لګېږي، په هغه باندې ډېر اعتماد، هغه په دې باندې ښه پوهېدل چې هغه د قرآن او حدیث کومه شرح کړې نو په هغې پسې ولو. داسې نه وایي چې د امام بخاري قول اخلو او آیات او حدیث پرېږدو، داسې قول چې څوک کوي هغې باندې په احنافو خپله رد کړی دی. صفي عثماني صاحب په درس ترمذي کې لیکلي دي چې هغه څوک چې داسې وایي چې من قال ابو حنیفه مکان است، من قال قال رسول الله مکان است، دا مسلمان نه دی، د هغه د عبارت حاصل داسې دی، هغې خپله په داسې خبرو باندې رد کوي. بلکې چې یو حنفي چې معتدل مزاج ولري، ته د هغه نه تپوس وکړي د آیات او د حدیث په باره کې، نو مکان داسې ونه وایي چې زه آیات نه منم یا حدیث نه منم یا د یو عالم قول په هغې نه پاسه کوم، بلکې هغه داسې وایي چې زه آیات او حدیث منم خو ستا په شرح نه، ته د څوارلسمې صدۍ پنځلسمې صدۍ ولایې ستا شرح ومنم که د امام بني شرح ومنم، نو ظاهر دا ده چې تابعي دی، ستا نه ښه پوهېږي او تقوادار هم دی، د هغه شرحه ډېره غوره ده چې د کتاب او د سنت توکي په نسبت ستا د شرح امام تا ته وایي، نو په دې باندې دا کافر کېږي نه او نه به فاسقان کېږي. صرف داسې وایي چې په بعضې مسلو کې خرڅلی دي، مجتهدا مختون په درجه کې دی، دې ته د کفر نسبتونه کول یا دا ویل چې مونږ پسې نه کېږي، دا قول بعضې خلک یې مونږ پسې نه کېږي، دا مونږ ته تعلیمي ښکاره کېږي. دا کوم آیات او حدیث کې دي چې یو سړي یو بدعت کې واقع شي او د هغه پسې مونږ نه کېږي، یو بدعت کې واقع شي د هغه پسې مونږ نه کېږي، دا نشته، بلکې د صحابه کرامو اجماعي مسله وه، لکه شوکاني صاحب دا لیکلې ده چې د اهل بدع پسې به مونځ کاوه، په دې شرط باندې چې د هغې مونځ برابر وي، په دې شرط باندې چې د هغې وقت برابر وي، صحیح وقت کې کېږي او مونځ یې صحیح وي، زر دلې نه کوي سړی پسې نه فاتحه وویلی شي، نه پسې سنت ویلی شي او نه پسې تسبیحات ویلی کېږي، که داسې نه وي. غرض دا دی چې دې شپږو ډلو ته نسبت د کفر کول یا دا ویل چې
چې دې پسې مونږ نه کېږي، دا غلو فی دین ده، دا د الله د حدودو نه تجاوز مونږ ته ښکاره کېږي. وبالله تعالی التوفیق. تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے شیخ امین اللہ بشاوری جو تمام اہل حدیث جماعت کا وہ لیڈر ہے اور اس عصر کا مجتہد ہے ان لوگوں کے نزدیک، تو سارے ان کے ماننے والے ہیں، سارے اہل حدیث حضرات، غیر مقلد حضرات. تو ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ جو احناف کی طرف، ان مقلدین کی طرف کفر اور شرک اور بدعت کی نسبت کرتے ہو، تو اب یہ سن لو یہ آپ کی لیڈر نے کیا کہا. اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے جو اتنا زمانہ بعد اس کے سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہ تو اہل سنت ہے. بہرحال یہ تمام اہل حدیث جماعت کے لیے، تمام غیر مقلد جس کو لوگ وہابی اور نجدی بھی کہتے ہیں، ان سب کے لیے یہ لمحہ فکر یہ ہے بھائی آپ لوگ کسی اور سائڈ میں جا رہے ہو، مسلسل مسلمانوں کی اکثریت سے آپ لوگوں نے ان کا راستہ چھوڑا ہے اور اپنے منمانی کی طرف وہ جا رہے ہو. تو اس میں دیکھو آپ لوگوں کے جو اشکالات ہیں اس کے جوابات بھی وہ موجود ہے. اس میں شیخ امین اللہ بشاوری نے کہا کہ احناف جو ہے وہ قرآن اور حدیث کا انکار نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آج کے انہی 1400 سال کے بعد جتنے نئے مولوی نکلے ہیں تو ہم ان کی تشریحات کیوں مانیں. ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں لیکن ان لوگوں کے نئے مولویوں کے ہم تشریحات کیوں مانیں. ہم اگر تشریحات مانیں گے تو ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مانیں گے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور وہ تابعی بھی تھے، ساری امت کے نزدیک ایک مسلم شخصیت ہے، اس کا علم بھی، اس کا لیول بھی بہت بڑا ہے، تو وہ دین ہم سے زیادہ وہ سمجھتا ہے، ان کو ماحول بھی ملا تھا، تو ہم ان کے وہ شرح مانیں گے. تو اس معنی میں وہ احناف امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کے پیچھے وہ چلتے ہیں، اور واقعی ہم احناف ایسی ہی ہے. تو اہل حدیث حضرات ان چیزوں کو غلط رنگ نہ دے مقلدین کی تقلید کو، کہ وہ مطلب دین کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیچھے چل رہے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دین اسلام کو ہم سے زیادہ، یعنی آج کل یہ جو نئے مولوی نکل رہے تو ان سے زیادہ وہ علم والا تھا، بلکہ بہت زیادہ علم والا تھا، امام اعظم تھا اور تابعی تھا، تو اس کے علم کا لیول بھی بلند تھا، تو وہ ہم اور آپ سے زیادہ قرآن و حدیث کو سمجھنے والا تھا. تو اس بیس پر ہم ان کی مقلدین ہیں اور ان کے شرح کو، ان کے فہم کو ہم وہ اعتبار دیتے ہیں. تو شیخ امین اللہ بشاوری نے بھی تفصیل کر دی الحمدللہ کہ آج یہ مسئلہ وہ واضح ہوا. اللہ کرے کہ یہ غیر مقلد اور خود کو اہل حدیث کہنے والے لوگ ان کو سمجھ آ جائے اور وہ اپنے اس رویے کو وہ ترک کرے اور مسلمانوں کی اکثریت پر، یعنی جو کفر اور شرک اور بدعت کی نسبت اس کی طرف کرتے ہیں، اس سے وہ منع ہو جائے. تو اللہ اس بیان کے ان لوگوں کے لیے ہدایت کا وہ ذریعہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.